ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ خلاصہ بیان کروں گا، ان الفاظ پہ الگ بنتا ہے، لیکن یہ جو آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 46 ہے سورہ طٰہٰ، اب یہ اتنا مضبوط حصار ہے کہ آپ اگر اس کو مضبوطی سے پڑھیں تو آپ پہ کوئی بندہ حاوی نہیں ہو سکے گا۔ آپ یہ گلیوں محلوں میں کسی سے امپریس بھی نہیں ہوں گے۔ آج اس کا عامل ہو بندہ اس آیت کا اور وہ کسی اور سے متاثر ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لوگ آپ کو جھوٹے قصے سنائیں گے، کہانیاں سنائیں گے، یہاں پر نیٹ بھرا ہوا ہے جھوٹے قصے سنانوں سے، کرامات جھوٹی سنانا، ہم یہ کر دیتے ہیں، ہمارا یہ ہو جاتا ہے، جو ہم سے جڑ جاتا ہے وہ طوفان بن جاتا ہے، اور یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ اللہ سے جو جڑ گیا بس وہی مضبوط ہوا، قرآن سے جو جڑ گیا وہ مضبوط ہو گیا۔ بندے کو جب تعریف کرتے دیکھیں نا کہ وہ اپنی تعریف میں باتیں بتا رہا ہے، اب میرے سے جو جڑ گیا، ہمارے سے جو جڑ گیا، سمجھ جائیں یہ زیرو ہے۔ کیا ہے؟ یہ زیرو ہے، بالکل زیرو۔ تعریف کس کی ہونی چاہیے؟ طاقت کس کی بیان ہونی چاہیے؟ نبی اپنی بات نہیں کرتے، نبی اللہ کی بات کرتے ہیں۔ داعی اس کو بولتے ہیں جو اللہ کی بات کرتا ہے، راقی اس کو بولتے ہیں جو اللہ کی بات کرتا ہے، عامل اس کو بولتے ہیں جو اللہ کی بات کرتا ہے۔ میں تو عامل ویسے اپنے ساتھ لکھتا ہی نہیں ہوں، میں نے کبھی کسی کو تعارف نہیں کرایا کہ میں عامل ہوں۔ ہم قرآن کے داعی ہیں، ہم عامل عملیات والا اپنا تعارف نہیں کراتے، کیونکہ ہمارا مقصود ہی لوگوں تک قرآن کی دعوت پہنچانا ہے۔ ہم خادم قرآن ہیں، ہم داعی قرآن ہیں۔ آپ بات سمجھیں میری، یہ جی میں عامل ہوں، میں عملیات جانتا ہوں، اور یہ تو دعویٰ ہی غلط ہے۔ اور آج 90% لوگوں کو آتا ہی کچھ نہیں ہے، جتنے دعوے والے بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں، قرآن کے اندر کا ہی نہیں پتا، قرآن پاک کے اندر کون کون سی آیات۔ اب دیکھیں ہمارا تو اللہ کا فضل ہے، ہر چیز کو قرآن پاک سے ہم نکال کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آپ سارے علماء ہیں اکثر، لیکن یہ قرآن کی آیات اس انداز میں آپ کے سامنے پیش کرنا، یہ اللہ نے ہمیں کمال دے دیا ہے۔ ہر آیت میں اللہ کا فضل ہے، کیوں کہ ہم نے قرآن ہی کی خدمت کرنی ہے، ہم نوکر ہی قرآن کے ہیں۔ اپنا تعارف یہ نہیں کہ میں جانتا ہوں، میں عامل ہوں، جی وہ کہتے ہیں واہ اشتہار بنا لیا کہ میں اس وقت دنیا میں ایک مرتبہ مکہ شریف گیا، 2014-15 کی بات ہے۔ مولانا مکی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے بہت پرانا میرا محبت کا تعلق ہے اور بہت محبت فرماتے ہیں۔ تو میں بیٹھے ہوئے تھے حرم میں، تو مجھے دیکھا تو کہا شیخ العاملین آ گئے، حضرت نے کہا۔ تو میرے ساتھ 2-3 لوگ تھے، تو انہوں نے میرے نام کے ساتھ شیخ العاملین لکھ دیا۔ تھوڑی دیر لکھا تو بہت سے لوگ شیخ العاملین بن گئے، پھر کئی لوگوں نے لکھ دیا۔ تو میں نے ایک دن کہا بھائی یہ کاٹ دو، ضرورت ہی نہیں ہے، اتنی بڑی شخصیت نے لفظ منہ سے بولا ہے تو بڑی بات ہے، میرے لیے اعزاز کی بات ہے، لیکن مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا خدمت قرآن کا جذبہ ہے کہ ہم لوگوں کو قرآن سے جوڑیں، توحید سے جوڑیں، عقائد کی اصلاح کریں۔ تو اصل چیز کیا ہے، آپ بھی سارے عملیات اپنا تعارف نہ کرائیں، تعارف کیا کرائیں جی، ہم قرآن کے دعوت کو لے کے چلنے والے ہیں۔ پھر ہم اس عملیات کے کام کو لوگوں کے عقائد کی اصلاح کا ذریعہ بناتے ہیں، لوگ قرآن سے جڑیں، تو اس میں علاج بھی ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ گئے تھے داعی بن کے، لیکن آگے علاج آ گیا نا جادوگروں کا ہے۔ لیکن اصل مقصود کیا ہوتا ہے، موسیٰ داعی ہے یا جادوگروں کا مقابلہ کرنے والے ہیں؟ اللہ نے ان کو داعی بنایا، ہم بھی سارے کیا ہیں، وہ دوسری دائی نہ بن جائیں، ٹھیک ہے نا، وہ تو پیسہ نکالنے والی دائی ہے، تو یہاں تو پیسہ لوگوں کا نکالنے میں نہ لگ جائیں،
تو داعی تھے. اب قرآن کی اللہ نے کیا دیا ان کو؟ تمغہ، حفاظت کا. کہ فرمایا لا تخافا اننی معکما اسمع وارا. آپ خوف کیوں کرتے ہیں دونوں؟ اب آپ دو جو ہے وہ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ کون ہے؟ اور اللہ جس کے ساتھ ہو کوئی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور پھر اللہ نے ایک ایک قدم پہ بتایا. امام سیوطی کہتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ 2 سال تک فرعون کے محل کے باہر پھرتے رہے. دونوں بھائی جاتے تھے، وہ ٹائم ہی نہیں دیتا تھا. آپ پیچھے نہیں ہٹے، جاتے رہے اندر پہنچ جائیں کسی طرح. اب وہ اندر ایک دن ایک اس کا دوست کوئی گپو تھا جو کلوز دوست تھا، وہ باہر سے گزرا. اس نے کہا تم دونوں کھڑے ہو درویش. کہا اصل میں ہارون علیہ السلام نے کہا ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی کہیں جائیں نا آپ تو 2 بندے جایا کریں. میں ایک بار مسجد نبوی کے شیخ ہیں، امام جو اماموں کے استاد ہیں قاری بشیر صدیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مجھے کھانے کے لیے لے گئے. طیبہ سینٹر ہے مدینہ میں، وہاں اس کے اوپر ایک کوئی دوست تھا ان کا، وہاں اس نے دعوت کی تھی. تو مجھے کہا میرے ساتھ چلیں. ہم وہاں پہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے. تو مجھے کہنے لگے جب بھی کہیں جائیں سفید کپڑے پہنیں، جب بھی جائیں ایک بندہ اپنے ساتھ لے کے جائیں جہاں بھی جائیں، اور اپنا تعارف آپ نہ کرائیں بلکہ وہ بندہ کرائے. یہ مجھے فرما رہے ہیں. نصیحت کرتا ہے ہر بندہ بڑا، اس کی باتیں بڑی ہوتی ہیں. موسیٰ کلیم اللہ اپنے ساتھ کس کو لے کے گئے؟ اور تعارف کون کرا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا؟ اب موسیٰ علیہ السلام بے شک وہاں پہ دربار کے باہر یوں کھڑے ہیں، اندر کوٹھی کے جانے ہی نہیں دے رہے، لیکن پھر بھی ایک سٹیٹس ہے، انداز ہے، سلیقہ ہے. کہا کیوں کھڑے ہو یہاں؟ موسیٰ علیہ السلام نہیں بولے، ہارون بولے. تفسیر در منصور اٹھائیں. انہوں نے کہا یہ موسیٰ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور ان کی دعوت ہے کہ فرعون رب نہیں ہے بلکہ فرعون کا اللہ بھی کوئی اور ہے، اور میں اس اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. میں فرعون کو بتانا چاہتا ہوں کہ تیرا اللہ بھی کوئی ہے، تیرا مشکل کشا بھی. ہر مشکل کشا دنیا میں جس نے ہی بنایا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مشکل کشا ہے. تو وہ بندہ حیران ہو گیا، اندر گیا ہنستے ہوئے فرعون کو کہنے لگا اور تجھے پتا ہے باہر 2 بندے کھڑے ہیں، ایک کہتا ہے کہ اس کو تمہارے اللہ نے رسول بنا کے تمہیں ہدایت لانے کے لیے بھیجا ہے، تم اللہ نہیں ہو اس کے. اس نے کہا وہ کون ہو سکتا ہے میری سلطنت میں، بلاؤ اندر. جذبات میں آ گیا، دونوں کو اندر بلایا. وہاں سے تبلیغ کا آغاز ہوا. پھر جادوگر مقابلے پہ آئے، پھر یہ سارے معاملات ہوئے. پیچھے دفاع کیا تھا؟ لا تخافا اننی معکما اسمع وارا. اب اللہ نے کہا تھا جاؤ، خوف ختم. دربار میں کھڑے ہو کے تقریر کر رہے ہیں، تقریر کر کے بتا رہے ہیں وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ. وہاں تقریر شروع کر دی. سورہ نازیات پڑھیں آپ. اب آپ کے دل مضبوط ہو گیا، اور پھر اس کے بعد لکنت ختم ہو گئی، خطیبانہ انداز آ گیا. پھر اللہ نے جادوگروں کو بھی زیر کر دیا، حکومت کو بھی زیر کر دیا، ہر چیز کو زیر کر دیا، اور فاتح بھی بنا کر مصر سے اپنی قوم کے ساتھ جانے کی توفیق دے دی. یہ آیت کریمہ پڑھیں کتنی بار. اب پبلک کے لیے پہلے بتا رہا ہوں، جو عام سننے والے ہیں وہ دشمن کے شر سے بچنا چاہتے ہیں، جادوگروں کے شر سے کہ جی بار بار جادو کر رہا ہے، پیچھے آ جاتا ہے، ادھر سے جادو ختم کراؤ پھر آ جاتا ہے. جنات کے وار. ایک مجھے فون کیا جی عامل کے پاس گئے، اس نے کہا 100 جن نکال دیے، 40 باقی ہیں. میں نے کہا عامل نے کبھی زندگی میں ایک بھی جن نہیں دیکھا، اور جھوٹ کتنا بول رہا ہے. جن ہوتا ہی ایک ہے اندر، تو 100 بتا رہا ہے، 200 بتا رہا ہے، 1000 بتا رہا ہے، لاکھ بتا دے. بتانے میں تو کیا خرچہ آئے گا. تو جن بار بار آ رہے ہیں، یہ آیت پڑھیں. دشمن بار بار تنگ کر رہے ہیں، سسرال والے تنگ کر رہے ہیں، ددیال والے، ننیال والے، تجارت والے، حکومت والے، کوئی بھی. آپ اس آیت کو 313 بار پڑھیں، 21 دن دعا کریں. پھر جہاں بھی ایسی جگہ ہو پڑھتے جائیں. لا تخافا
اننی معکما اسمع و ارا، پڑھتے جائیں انشاءاللہ آپ وہاں پہ چھاتے جائیں. خطیب تقریر سے پہلے ایک بار پڑھ لے، داعی بیان سے پہلے ایک بار پڑھ لے، کہیں مجلس میں بات کرنی ہے، تھانے میں جانا ہے، عدالت میں جانا ہے، پڑھتے جائیں وہاں ایک بار پڑھ کے بات کریں. انشاءاللہ دل آپ کا مضبوط ہو جائے گا، آپ کی زبان میں تاثیر آ جائے گی اور آپ کا ان پہ رعب قائم ہو جائے گا، اور آپ پر دوسروں کا وار کامیاب، چاہے وہ کہیں سے بھی وار کریں، انس ہوں یا جن ہوں، اپنے ہوں یا پرائے ہوں، دوست بن کے دشمن ہوں یا دشمن ہی ہوں، یہ ساروں کا وار دیکھنے والا کون ہے اس میں؟ سننے والا کون ہے؟ اللہ نے خود کہا، اتنا بڑا جملہ بولا اللہ نے، لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا. کیوں غم کرتے ہو، خوف کیوں کرتے ہو؟ آپ دونوں خوف ختم کر دو، اللہ آپ کے ساتھ ہے، سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے. آپ جاؤ، اب آپ کو کوئی بندہ کہے آپ جائیں بے فکر ہو کر، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں ہر چیز کو واچ کر رہا ہوں، ہر چیز سن رہا ہوں، آپ کتنے کانفیڈنس کے ساتھ جائیں گے؟ یہ آیت بندے کے اندر اعتماد مضبوط کرتی ہے. انشاءاللہ اس کو آپ کریں عمل، اللہ اس کی طاقت اور تاثیر آپ کو دگنی چگنی کر دے گا. حصار رجت سب ختم، حصار مضبوط. بعض لوگ رجت کہتے ہیں نا، ان کے لیے بڑا بہترین یہ عمل ہے. کسی بھی چیز کا رجت آئی ہے اس کو کریں کس دن. اور جو لوگ ہمارے آپ چلے کے لیے آئے ہیں اور آپ ٹریننگ کر رہے ہیں اور آپ چونکہ مضبوط ہو رہے ہیں، پہلے چلے آپ کے ہو چکے ہیں کافی، اور آپ کی اینٹ پہ اینٹ مضبوط بنیاد بڑھتی جا رہی ہے. آج آپ کو یہ عمل اس لیے دیا ہے کہ آپ پر جو ہے انس اور جن کا وار کامیاب نہ ہو. آپ پریکٹیکلی اب میدان میں نکل رہے ہیں بڑی تعداد میں. آپ کتنے لوگ علاج کرتے ہیں بتائیں، ہاتھ کھڑے کریں. اب یہ کر رہے ہیں نا اب آپ کے اوپر بھی ریئیکشن آتا ہے، آپ کے اوپر بھی ریئیکشن آ رہا ہے. کسی کو دم کریں گے آپ پہ، کسی پہ عمل کریں گے علاج کے لیے آپ پہ آئے گا. آپ پریشان بھی ہوتے ہیں اکثر. ایک تو اپنے آپ کو مضبوط کر لیں کہ اس سائد کا چلہ کر کے آپ کا حصار مضبوط ہو جائے گا. کسی کا بھی علاج کرنا ہے تو ایک بار پہلے اپنے پہ پھونک لیں آپ کا حصار، آپ پہ اس کا ریئیکشن نہیں آئے گا. ایک بار خالی یہ بھی آپ کی زبان سے نکل گیا تو آپ عامل ہیں. ابھی سے آپ نے اس آیت کو قال ربنا، تو اس کے بعد پہلے جو کہہ دیا اس آیت کو نہیں پڑھنا، 46 آیت کو پڑھنا ہے خالی. لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا. اس کے قالا کو ساتھ ملا کے پڑھنا ہے. قالا اللہ نے کہا، پہلے میں تثنیہ کا ہے، دوسرے میں واحد کا ہی ہے. تو قالا لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، اس کو آپ نے پڑھنا ہے 770 مرتبہ ڈیلی 770. آپ اس کو 40 دن پورا پڑھیں، اور اول آخر اس پہ درود ابراہیمی لازمی پڑھیں 3 بار. اور انشاءاللہ آپ کلیمی حصار میں آ جائیں گے. اسے کیا بولتے ہیں؟ کلیمی حصار. یہ کلیمی حصار ہے، اور شاید آپ نے کبھی سنا نہیں ہوگا. یہ آج تک انٹرنیٹ کی دنیا میں بھی نہیں آیا کلیمی حصار. آج آپ کو پہلی مرتبہ بتا، اب تو بہت پھیل جائے گا، لیکن اس سے پہلے، اور یہ قرآن ہی حصار بتا رہا ہے، قرآن ہی حصار بتا رہا ہے، اور 2 نبیوں کا حصار بتا رہا ہے. اور بتا رہا ہے کہ 2 نبیوں کو بھی تشویش تھی کہ ہم اس کام میں نکل رہے ہیں تو ہمیں بہت سے خطرات ہیں. اللہ نے بتا دیا کہ بشر جو ہے وہ ہمیشہ خطرات میں آتا ہے اور خالق اس کی مدد کرتا ہے، اور بشر کا کام ہے مانگنا، جیسے نبیوں نے مانگا. اب آپ حصار میں آ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو جائے گا. اللہ کی غیبی مخلوق آپ کے ساتھ ہو جائے گی، اللہ کی غیبی طاقت آپ کے ساتھ ہو جائے گی. نہ جن آپ کا نقصان کر سکے گا، نہ جادوگر، نہ کوئی اور انسان، نہ کوئی طاقت.
آپ اس آیت کو 40 دن تک روزانہ 770 بار پڑھیں، اور اس کے بعد اس کو کوشش کریں کہ روزانہ کم سے کم 11 بار پڑھ لیا، اور بس آپ کسی بندے پہ شدید جنات ہو، اس کو بار بار پڑھ کے پھونکیں، اللہ اس کو بھی نکال دے گا۔ جادو کا اثر ہے، دشمن کا خوف ہے کسی کو، پڑھے اس کو کثرت سے، ایسے اس کے گرد دیوار ہو جائے گی کہ دشمن پاس سے بھی دیکھ نہیں پائے گا۔ تو یہ جنات کو بھی اندھا کر دیتا ہے عمل، جادوگروں کو بھی اندھا کر دیتا ہے، یہ مخالفین کو اندھا کر دیتا ہے۔ اس کو دیکھ سکتا ہے اللہ اور اس کو سن سکتا ہے اللہ، باقی جتنے اس کی پیچھے ٹو لگانے والے ہیں وہ سارے ختم۔ آپ انشاءاللہ یہ ساری جو ابھی آپ کے کئیوں کے تھے نا مسائل ایسے جو میں نے ابھی اس میں بیان کیے ہیں، کئیوں کے تھے نا ساتھ یہ مسائل، اور آپ کے وہ سارے اس آیت کے اندر آ گئے۔ آپ کے دل میں اللہ نے ڈالا کہ یہ مسائل ہیں اس طرح سے منسلک، کیوں جی؟ اور اللہ نے میرے دل میں ڈال دیا۔ میں کوئی کرامت اس کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں یہ قلبی تعلق ہوتا ہے استاد شاگرد کا بھی۔ اب آپ کے دل میں جو اشکالات، جو پریشانیاں ہیں، جو آپ میدان میں نکلے ہیں، ایک ہے کہ مجھے آپ بتائیں، ایک ہے اللہ خود میرے دل میں ڈال دے، اور یہ اللہ کرتا ہے۔ ہر چلے میں ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا ایسے۔ تو یہ ہوتی ہے قلبی تعلق، یہ ہوتا ہے انسان کا مرکز کے ساتھ جڑنا، اور یہ اتنا مضبوط اثار ہے کہ انشاءاللہ آپ کو پھر کسی بندے کے پیروں کو ہاتھ لگانے کی ضرورت ہے، اور کسی اور سے متاثر، یہ لوگوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیں۔ اڑتا ہوا بندہ نظر آئے اس سے ہی متاثر نہ ہو۔ میں نے یہ زندگی کا اصول بنایا ہے، میں کسی کی ویڈیو کو بھی نہیں دیکھتا، میں کسی کی کتاب کو بھی نہیں پڑھتا، میں نے عملیات کی، وظائف کی نہ کتابیں پڑھتا ہوں، نہ ویڈیو دیکھتا ہوں، نہ کسی کو سنتا ہوں، بس جو اللہ نے ہمیں دے دیا اپنے اساتذہ سے ہمیں اس پر اعتماد ہے۔ جو ادھر ادھر پھرتا رہتا ہے، ہر ایک کی چیز دیکھتا ہے، وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ اس کو سنا ادھر متاثر ہو گیا، اس کو سنا ادھر، وہ پھر بندہ بگڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ ہر فیلڈ میں ایسا ہی ہے، علماء میں بھی، تبلیغ والوں میں بھی، ہر جگہ ایسے ہی ہے۔ آپ اپنے آپ کو ایک جگہ ٹکا دیں اور اپنے آپ کو مضبوط کریں، ادھر ادھر پھرنا چھوڑ دیں، انشاءاللہ آپ ایک مرکز پہ مضبوط ہو جائیں گے۔ موسیٰ کلیم اللہ اور ہارون علیہ السلام دونوں نکلے بھائی، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن یہ آیت پکڑ لی، لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، بس اللہ نے جملہ کا یقین ہو گیا۔ اب یہ آپ بار بار پڑھیں گے، اللہ کی وہی مدد آپ کے ساتھ آئی۔ ایک جگہ سے اٹھے، اللہ نے کہاں پہنچا دیا، سارے روڑے رستے کے ختم۔ آپ کے بھی انشاءاللہ رستے کے روڑے ختم، رکاوٹیں، بندشیں ختم۔ کوئی بھی ڈال رہا ہے، اپنا ہے یا پرایا ہے، بعض اوقات اپنے زیادہ ہوتے ہیں، اپنے مسلک کے بھی، اپنی سوچ کے بھی، اپنے محلے کے بھی، اپنے خاندان کے بھی، اپنے ملک کے بھی، یہ زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ کسی کو مقابلہ نہ کریں، بس پڑھیں لا تخافا، اور پڑھتے جائیں آیت، انشاءاللہ اس کا کمال دیکھیں۔ یہ چلہ پورا کریں، پھر اپنی تبدیلی بتائیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔